السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ کی. امید آپ خیریت سے ہوں گے. مہربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں واپسی ہو رہی ہے کیا؟ عمران خان صاحب سے آج جیل میں کون کون ملا؟ اور یہ جو جی ایچ کیو گیٹ پہ حملہ کیس ہے اس میں کون کون گرفتار ہو چکا اور ہو کیا رہا ہے؟ ساتھ اسلام آباد شہر جسے ہم راجدھانی کہتے ہیں، کیپٹل کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ خبریں گرم ہیں یونٹی گورنمنٹ کی، نیشنل گورنمنٹ کی، جو میں ہفتوں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اب سینئر صحافی ان تک بھی خبر پہنچی ہے، وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحمان کے در پر حاضریاں ہو رہی ہیں، چاہے فیصل بوڈا صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں. معاملہ وہ مدارس بل کا ہے لیکن اس کے پیچھے کہانی بتاتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں آخری کارڈ میرے پاس ہے، کارڈ ہے یا کارڈز؟ کچھ حقیقت آج بیان کروں گا. علیمہ خان صاحب اور بیرسٹر گوہر کی تکرار بھی ہوئی، اور اہم ترین بات آج کے اس ویلاگ کی، عمران خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے مذاکرات کے لیے. اور اس سے جڑی ایک اور اہم خبر، فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے 2 روزہ، وہ ختم ہوئی ہے. جو اعلامیہ آیا ہے اس کی حرکت بڑا اہم ہے، قابل غور ہے، بعد میں بات کرتے ہیں. تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کا ذکر کرتے ہیں. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ یہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے نا، اس کے گیٹ پہ جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کے آس پاس، تو وہ اس کیس میں فرد جرم آج لگنی تھی، وہاں اڈیالہ میں کیس تھی. یہ جج صاحب ہیں امجد علی شاہ صاحب، ان کی عدالت میں. تو 100 کے قریب پی ٹی اے کے رہنما ورکر وہاں تھے. شیخ رشید، ان کے بھانجا یا بھتیجا جو ہے وہ، زرتاج گل، عمر ایوب، راجہ بشارت، احمد چٹھا، اور ایک عظیم الدین ہے ان کے بڑے مشہور کارکن، وہ بھی. تو فرد جرم لگ گئی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اوپر. عمران خان صاحب سمیت باقی سب پہ فرد جرم لگ گئی. یہی نہیں کہ جب راجہ بشارت اور عمر ایوب باہر نکلے تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا. اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کورٹ آرڈرز کے باوجود وکلا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ چوکی میں، جہاں گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے. ابھی تک ان کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو وہاں جب وہ پہنچے، یہ محترمہ مسرت جمشید چیمہ اور دیگر بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے، فواد چودھری کی بھی، شیخ رشید کی بھی، اور دیگر کی بھی، مسرت جمشید چیمہ کی بھی. تو فواد صاحب کی بڑے طویل عرصے بعد یہ ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ عرصے سے میں فواد صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہا تھا، ان کے کردار، ان کی سیاسی جو قد کاٹ ہے اس حوالے سے، مثبت منفی دونوں. تو آج بالآخر ان کی کوئی 5-6 منٹ کی گفتگو ہوئی. عمر ایوب بھی ان کے آس پاس تھے عمران خان صاحب کے اوپر. تو فواد صاحب سے میری گفتگو ہوئی. فواد صاحب نے بتایا کہ یار عمران خان صاحب واز لوکنگ مور ہیلدیئر دین بیفور. ویٹ بھی انہوں نے لوز کیا ہے، مسلس اور جو حلیہ ہے اوورال بہت بہتر اور بہت صحت مند دکھائی دے رہے ہیں. ایکسرسائز کر رہے ہیں ریگولرلی، اینڈ ہی از مور انرجیٹک دین ایور. پہلے سے زیادہ توانا، طاقتور اور صحت مند دکھائی دیے فواد چودھری صاحب. یہی نہیں، میں نے ان سے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فواد چودھری صاحب کے بقول خان صاحب جس نقطے پر، جس پوائنٹ پر، جس مدعے پر پہلے دن کھڑے تھے، آج بھی وہیں کھڑے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ڈیل شیل یا ڈھیل ہو جائے گی، تو فواد چودھری صاحب جو مل کے آئے، سینئر بندہ سینئر ہی ہوتا ہے، سیاستدان ہی ہوتا ہے، 5-6 منٹ مل جائے سمجھ آ جاتی ہے لیڈر کہاں کھڑا ہے. ان کے لیے پریٹی مچ دیر. ایک خبر اور میں آپ کو دے دوں جو کہ مجھے کسی اور ذریعے سے پتہ چلی. وہاں ایک اور بندہ بھی کھڑا تھا جب ان کی ملاقات ہو رہی تھی ان 2-3 لوگوں کی وہیں راہداری میں یا کورٹ روم میں. تو ایک بندے نے مجھے وہاں بتایا، جو کہ نسبتاً نوجوان سیاستدان یا وکیل کہہ لیں، اس نے کہا کہ خان صاحب نے یعنی اشارتاً عمر ایوب کو کوئی بات کہی اور ساتھ انگلی فواد کی طرف کی، تو بعد میں عمر ایوب نے یوں سر ہلایا. تو میں نے پوچھا بھی گل دس بچلی کی. تو لوگ سوچ رہے تھے نا پی ٹی اے میں واپسی فواد چودھری کی، آبویسلی وہ بھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا واپسی ان کی ہونی ہے. لیکن آج بڑا اہم یہ پیش رفت، جو کان میں بات کی اور فواد کی طرف انگلی کی، تو عمر ایوب نے یوں اشارہ کیا اور پھر فواد کے کندھے پہ تھپکی دی. یہ جس بندے نے دیکھا اس نے کہا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ کہا یہ گیا تھا کہ باقی جو پارٹی میں سیاستدان ہیں ان کی نسبت فواد کا تجربہ بہتر ہے، تو کسی بھی سیاسی مدعے پر فواد سے ڈسکشن کیا کریں. تو یہ ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ خان صاحب کے ہاں فواد کی قبولیت ہے. ان کی واپسی آپ سمجھیں بس موقع آنے دیں، ہوئی پڑی ہے. تو یہ تھی فواد کی کہانی. آج وہاں عمران خان صاحب نے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ آخری کارڈ شو کروانے کو تیار ہوں میں. تو کارڈ تو نہیں ہے، کارڈز ہیں، وہ کہانی میں بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی تکرار ہوئی ہے.
کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کل ایک انگریزی ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ آپ نے 12 شہداء کا نمبر کیوں بتایا؟ یہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ مکالمہ کیا. سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر 12 کے نمبر پہ، 12 شہیدوں کے نمبر پر ڈٹے رہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کافی زیادہ ان کے اوپر سوالات اٹھائے، اور بیرسٹر گوہر جواب یہ دیتے رہے کہ جو تفصیلات آئی ہیں وہی میں نے بتائی، اس میں اضافہ کیسے کروں. تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ سوال پوچھا بنیادی کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ 12 افراد اس جہاں باقی یا شہید ہیں، کیا آپ ان کے گھروں میں گئے ہیں؟ تو پھر گوہر نے کہا آگے سے کہ جی ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہیں تاکہ پتہ چل سکے. بیرسٹر گوہر اور سلمان ایک دوسرے کی حمایت کرتے، لیکن علیمہ بی بی خاصی برہم نظر آئی ان کے اوپر، خاصی، اور یہ بیک فٹ پہ تھے. ایک تو یہ کہانی. پھر آج ہی جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ فیصل چودھری نے اعلان کیا کہ مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے. اب یہ خبر اس لیے اہم نہیں ہے کہ اس میں یہ کمیٹی بن رہی ہے، اہم کسی اور وجہ سے. میرے ساتھ یہ کہ دھیان سے سنیے گا. اس میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، اس میں یہ سربراہ کریں گے اس کی علی امین گنڈا پور ہیں، اسد کیسر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور حامد رضا ہیں. آپ نے یہ 5 نام سنے؟ ایک بندہ نہیں ہے اس میں، اس کا نام ہے بیرسٹر گوہر. کہانی سمجھ آ گئی؟ تو یہ 5 لوگ مذاکراتی عمل کے لیے خان صاحب نے نومینیٹ کیے ہیں. اب اس سے پہلے کہ خان صاحب کے ہاتھ میں کارڈ یا کارڈز کون سے ہیں، جو جس خبر کے لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں، وہ خبر ہے اسلام آباد کی راجدھانی کی، کیپٹل کی، دارالحکومت کی، دارالخلافے کی. یہ اسلام آباد بڑا ظالم شہر ہے اور یہ عجب شہر ہے. یہاں ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، صحافیوں کی محفلیں ہوں، ڈپلومیٹس کی محفلیں ہوں، یا سیاستدانوں کی، یا عام جنتا کی. یہاں جو خبر پھر رہی ہوتی ہے نا، وہ خبر کہیں نہ کہیں درست ہوتی ہے. ایک عرصہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آئی تھنک چند ہفتوں پہلے، کہ ایک فارمولا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے، خان صاحب کی جماعت بھی اس کا حصہ بن جائے، اور پیپلز پارٹی سربراہی کر لے وزارت عظمیٰ کی، بلاول کی لاٹری نکل آئے، تو وہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے بشمول پی ٹی اور تمام جماعتیں ملک کو درپیش صورتحال کی وجہ سے سال 2 چلے اور پھر تازہ الیکشن ہو جائیں، اور اس بیچ خان صاحب کو جیل سے نکال کے نظر بندی کسی جگہ کر دی جائے، چاہے وہ زمان پارک ہو یا بنی گالہ ہو، اور وہ تھوڑا خاموش رہیں تاکہ سسٹم چلتا رہے. تو وہ کہانی اب ایک بار پھر سے خبروں میں ہے، اور اسلام آباد میں ہے، کہیں اور نہیں، اور بڑے زور سے خبروں میں ہے. اچھا، اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ چاہے وہ پریس ریلیز میں نے ڈسکس کرنی ہے، اور حکومت اور جو ریاست ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ بظاہر دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے پیرل یہ کہانی بھی چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے اس کے اوپر جو برڈن آ رہا ہے یا جو الزام لگ رہا ہے، ایک تو وہ کم ہو جائے گا، دوسرا سپیس مل جائے گی پی ٹی آئی کو بھی، اور سپیس مل جائے گی اس سارے خلفشار کو کور کرنے کی، اس سارے انسٹیبلٹی کو کور کرنے کی، اور ایک فیس سیونگ مل جائے گی بالخصوص طاقتور ترین حلقوں کو اور باقیوں کو، اور پی ٹی آئی ایکنالج ہوگی اور خان صاحب کو ریلیف ملے گا. اور اس میں آبویسلی جو انٹرنیشنل پریشر آنے ہیں یا آ رہے ہیں اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے، اور ایک گھر کی بات گھر میں ڈھک سکتی ہے. لیکن اس میں ایک اب فیصل واڈا پہ آ گیا میں. فیصل واڈا صاحب بڑی دلچسپ خبریں آج کل دے رہے ہیں. ان کا ایک جملہ سنیں. اب جو میں نے خبر دی کہ اسلام آباد میں نیشنل گورنمنٹ، یونٹی گورنمنٹ کے حوالے سے خبریں سرگرم ہیں، تو اس کا ثبوت ایک خبر کا لے لیں. فیصل واڈا کہتے ہیں اگر عمران خان قبول نہیں تو پھر نون بھی قبول نہیں. یہ جتنی شکلیں ہیں نون لیگ کی، یہ ایک لنڈے کی، پرانے لنڈے کی کھیپ ہے، اور ایک طلاق سسٹم نون لیگ کو دے دے اور ایک طلاق عمران خان نے دینی ہے، اور وہ سیاسی طلاق نہیں ہے. میں سیاسی طلاق کی بات نہیں کر رہا. تو فیصل واڈا صاحب جو 2-4 دنوں سے جس طرح رگڑ رہے ہیں نون لیگ کو، یہ میرے لیے بڑی معنی خیز ڈیولپمنٹ ہے. اس لیے جو اسلام آباد سے میں خبریں سن رہا ہوں اگلے فارمولے کی، جو فارمولہ آنے کا امکان ہے فروری مارچ اپریل میں، تو فیصل واڈا کی نون لیگ کے حوالے سے پوزیشن، ان کی ملاقاتیں، بلاول کی آنیاں جانیاں مولانا کے ہاں، حالانکہ کہا جا رہا ہے وہ مدارس کے سلسلے میں جو بل ہے قانون سازی، اس پہ مولانا نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ بنیادی بات ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن اصل 2.5 گھنٹے فیصل واڈا ملے آج مولانا، 2.5 گھنٹے. ساری بات مولانا انہیں کوئی قرآن تفسیر تو نہیں سمجھا رہے ہوں گے، یا فیصل واڈا کوئی اسلامی گفتگو تو نہیں کر رہے ہوں گے مولانا کے ذوق کے مطابق. دونوں کا ذوق کہاں فرق ہے.
صرف مدارس کے اوپر تو گفتگو نہیں فیصل واڈا کرنے جا سکتے، نہ انہیں مدارس کے حوالے سے کوئی زیادہ علم ہے. تو جو میں خبر دے رہا ہوں اس کا ثبوت فیصل واڈا کی بدلی زبان و بیان ہے، بالخصوص نون لیگ کے حوالے سے، اور بالخصوص ان کی جو محبت جاگ رہی ہے عمران خان صاحب کی صحت سلامتی کو درپیش خطرات کے حوالے سے. بات میری سمجھ ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے اس میں بڑا دم خم ہے، اور یہ ایٹ دی اینڈ جب تھک ہار جائیں گے مقبول ترین بھی اور طاقتور ترین بھی، تو ان کو یہ فارمولہ ہے جس سے بچت ہو سکتی ہے. اب اس فارمولے میں سب سے بڑا نقصان کیسے ہوگا؟ نون لیگ کو. اور سب سے زیادہ فائدہ کیسے ہوگا؟ وہ جو سب سے زیادہ برڈن اٹھا رہے ہیں، وہ جو سب سے زیادہ غیر مقبول ہو رہے ہیں، وہ جن کے اوپر کئی ایک الزامات آ رہے ہیں. اور اس میں مسئلہ کیا ہے اس گیم کے پورے ہونے میں؟ عمران خان. کیوں؟ یہ کہانی جو ہے نا یہ اکتوبر کی ہے. اب مجھے یاد آ گیا، اکتوبر میں مولانا نے عمران خان صاحب کو بھی کچھ ایسا ہی پیغام پہنچایا تھا کہ آئیے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور ہم مل کے نون کو فارغ کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے تب ایک بات کہی تھی. عمران خان صاحب نے جو میری اطلاع تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، ایسی ناؤ کے اوپر میں قدم نہیں رکھوں گا، ایسی کشتی کا حصہ نہیں بنوں گا. تو آج مجھے چوہی صاحب نے بات بتائی کہ عمران خان تو اپنی پوزیشن پر ہی کھڑے ہیں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی گیم ہو، چاہے آپ نیشنل گورنمنٹ بنا لیں، قومی حکومت بنا لیں، نون کو فارغ کر دیں، بلاول کو لے آئیں، عمران خان کا ماننا سب سے اہم ہوگا. کیونکہ جس کو بھی فیس سیونگ ملے گی، جب بھی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی پاکستان میں، وہ عمران خان کی وجہ سے ہوگی. عمران خان کی یا مخالفت ہوتی ہے یا ان کی تعریف ہوتی ہے. جملہ شخصیت ایک ہی ہے عمران خان، اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک، چاہے ان کی تعریف میں چاہے ان کی مخالفت میں. تو جب بھی سیٹلمنٹ ہوگی، یہ جملہ میرا یاد رکھیں، وہ خان کی مرضی سے ہوگی. اب خان نے جب اکتوبر میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون میں فرق نہیں ہے، تو اب بھی مجھے لگتا ہے جب یہ پلان کبھی فائنلائز ہوا تو اس میں بھی سب سے اہم کردار خان کا ہوگا، اور خان شاید نہ مانے. وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ورکر سپورٹر کے ساتھ براہ راست رابطہ بن گیا ہے، اور جو دستیاب قیادت سے ڈسکریڈٹ ہوئی ہے، اس کے بعد خان صاحب کے اوپر ورکر سپورٹر کا جو اعتماد ہے اور جو ان کا پریشر اخلاقی وہ بھی ہوگا. خان صاحب چاہیں بھی تو شاید ان کے لیے مشکل ہو کہ وہ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کسی حکومت کا حصہ ہوں. البتہ کوئی شکل اور اس کی ضرور نکل سکتی ہے اگر مجبوری ہوئی. حبیب اکرم صاحب اگلے روز فرما رہے تھے کہ جو کارڈ ہے عمران خان صاحب کا آخری، اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو پاکستان آنے جانے والے جہازوں پر نظر رکھیں، کون اہم شخصیت آ رہی ہے، کون جا رہی ہے. یہ بڑا معنی خیز جملہ، یہ میں آپ پہ چھوڑے دیتا ہوں. اب جانے سے پہلے ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ایس کے تیواری. یہ بڑے مشہور انڈین آسٹرولوجسٹ ہیں. آسٹریلیا سے مجھے بھی کچھ شغف ہے. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی جو سائنٹیفک ہے آسٹرولوجی کی پوائنٹ آف ویو سے. کچھ لوگ اس پہ ایمان نہیں بھی رکھتے، میں بھی نہیں رکھتا، لیکن ظاہری بات ہے ستاروں کی چال اپنی جگہ ہوتی ہے. انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے بتایا کہ جوپیٹر جو ان کا پلانٹ ہے وہ حرکت میں ہے، تو جوپیٹر کے نزدیک وینس آ رہا ہے. وینس جو ستارہ ہے نا، وہ محبت کا، پوجے جانے کا ستارہ ہے. تو جوپیٹر حرکت میں ہے، یعنی زوال میں ہے، خان صاحب مشکل میں ہے، جیل میں ہے، لیکن یہ ایسی شخصیت جن کا وینس ان کے قریب آ گیا ہے، اور جیل بیٹھ کے بھی وہ کہہ رہا ہے شخص ایس کے تیواری کہ ان کو پوجا جا رہا ہے، ان کی محبت کی جا رہی ہے، ان کو محبتیں مل رہی ہیں. یہ پلس پوائنٹ ہے بھی خان صاحب کے لیے. تیواری صاحب سمجھتے ہیں کہ مڈ 25 سے خان صاحب کی مشکل حل ہونا شروع ہو جائے گی اور 26 میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ جو اگر میں نیشنل گورنمنٹ کا تھیسس بھی جو آپ سے دے رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کو فروری مارچ اپریل کا ہی دے رہا ہوں، مئی کا دے رہا ہوں اگلے سال کا. تو یہ بھی دو چیزیں جوڑ کے آپ اپنے تسلی دے سکتے ہیں. اور آج آئیے پھر پریس ریلیز جو کہ آئیے فارمیشن کمانڈر کی. اور یاد رہے کہ شہباز شریف صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج اور شہباز شریف سرکار ایک پیج پہ ہیں. نظر بھی آ رہا ہے. مثلاً آج فارمیشن کمانڈر میں جہاں پہ شہداء کا ذکر ہوا، احسال ثواب کیا گیا، غزہ کی صورتحال، فلسطین کی، کشمیر کی، بلوچستان کی، دہشت گردی کی، فتنۃ الخوارج کی، پاک فوج کی خدمات قابل مثال ہیں. ہمارے جوان، ہمارے افسران شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. ان کی عزت کیا کریں. فوج کے جو سیاسی فیصلے ہیں ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں. تو آج انہوں نے ان تمام معاملات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا اہم جملہ اس میں لکھا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جو فوج نے، اس فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی و مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا. ابویسلی تعینات حکومت نے کی تھی، اس کے پاس قانون سازی کے تحت یہ اختیار ہے.
یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مضموم عزائم کی تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ یہ شرکاء کی دلیل ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کی ایسی مضموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائے اور ان پر عمل کرے۔ یہ فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ ہے۔ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کرتی رہے گی۔ بڑا اہم اعلامیہ ہے۔ اس اعلامیے سے یہ ثابت ہوتا ہے جو شباشی صاحب اور ان کے بیچ میں جو 1 پیج کی کہانی ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے، اور جو مخاطب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سیاسی جماعت جن سے ان کو مسائل ہیں۔ میں یہاں ایک بات ہمبلی کہنا چاہوں گا، یہ جو مہم ہے کہ جی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ دیکھیے، یہ میرے ملک کے فوجی ہیں، یہ شہداء میرے ملک کے ہیں، ان کی خاندان میرے ملک کے ہیں، آپ کے بھی ہیں۔ سیاسی پسند ناپسند اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ بائیکاٹ کر کے جو عام مزدور ان فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، جو ریٹائرڈ سپاہی، حوالدار، لانس نائک، صوبیدار، جو جس کی روزی روٹی وہاں سے چلتی ہے، اس کو بے روزگار کرنا چاہتے ہیں۔ کاروبار یہاں ویسے نہیں چلتا۔ فوج کے دیگر معاملات پہ جتنا دل کرے آپ تنقید کریں، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ بائیکاٹ کی مہم سے ہم اپنے ہی شہریوں کا، اور بالخصوص جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، جو عسکری ادارے ہیں، ان اداروں کے چلنے سے شہداء کی فیملیاں جو ہیں، شہداء کے جو بچے ہیں جن کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، رہائش دی جاتی ہے، یا ان کا روزی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس پہ اثر ہو سکتا ہے۔ تو ضرور سوچیے گا اس کے اوپر، یہ میری ایک ادنیٰ سی رائے ہے۔ کہانی ایٹ دی اینڈ عمران خان کی کورٹ میں ہے بال، ہی ول ڈیسائیڈ وین ٹو پلے دا ماسٹر اسٹروک۔ مجھے آج کے لیے اجازت ہو جانے سے پہلے، جو کل میں نے فیصل آباد کا واقعہ بتایا تھا نا کہ خاتون دلہن نے یہاں بندوق رکھ کے ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی مار لی، تو خبر وہ اور کچھ نکلی۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کر لیا ہے کہ یہ 10 سالہ بھانجا تھا اس خاتون کا، اس کی گولی سے یہ بچی جاں بحق ہوئی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔